پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا اور واستکبروا عنہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے اعراض کیا، کبر اور غرور میں پڑ گئے، ان کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اللہ تبارک و تعالی مثالاً محاورتاً کہہ رہا ہے یہاں تک کہ اون سوئی کے ناکھے میں داخل ہو جائے۔ یہ مظلوم صحابہ بلال، صہیب، عمار، ابو فہیکہ، ان مظلوم صحابہ کو دیکھ کر مشرکین مکہ ٹھٹا اڑا دیتے، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت ہو گئی، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو چھوڑ کر ان کو چن لیا۔ ہرگز بھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، ہرگز بھی کیا ہے ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو ان سے کہے گا کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ نا، تمہیں مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، نمازی کا کوئی غم ہوگا۔ یہ لوگ تو جن کو تم کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوگی، ان کو جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں بھیجے گا؟ آج نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت میں داخل کیا ہے جہاں پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ کیا ہے بھائی دنیا؟ ارے انجوائے بھائی، انجوائے کرو، انجوائے لائف۔ ہاں، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج ہم انہیں بھول جائیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا جاؤ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے دور ہو جاؤ بدبختو، جیسے تم نے اللہ کو بھلا دیا تھا دنیا میں، آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں۔ عظمت اور اس کتاب کی تعریف کیا ہے جی؟ ہر علم کو اللہ نے اس کے اندر مفصل بیان کر دیا ہے، بہترین طور پر تمہیں کیا کرنا ہے، زندگی گزارنے کا پورا کیٹلاگ دے دیا ہے، اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے، ہدن ورحمہ، رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون، لیکن کن کے لیے جی؟ ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ یہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں آئیں گے، فلاں پیر آئیں گے، ان کی چادر پکڑ لیں گے، ان کا دامن پکڑ لیں گے، ان کو بلا لیں گے، ان کو بلا لیں گے، وہاں ترسیں گے کہ ہے کوئی سفارش کرنے والا، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، ایک اللہ کو پکار کر، ایک اللہ کی توحید پر ایمان رکھ کر جنہوں نے کیا ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالی سفارش کی گارنٹی دیتا ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارا ان کے لیے کوئی شفیع نہیں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ اعراف کی
تقریباً 33 آیات گزشتہ کے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج میں نے درس کے شروع میں جو آیت تلاوت کی وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 34، جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے اللہ کے علم میں ایک مقررہ وقت ہے، ایک اجل ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب اس کا وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے، مقررہ وقت پہ برابر کیا ہے وہ معاملہ اس کا ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہر قوم اور ہر زمانے کے رہنے والوں کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ موت اور ہلاکت کا ایک وقت اللہ نے پہلے ہی مقرر کر دیا۔ جب وہ گھڑی آ جاتی ہے تو پھر کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، ایک لمحہ نہ آگے ہوتی ہے نہ ایک لمحہ نہ پیچھے ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی واسطے سے سرکش قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان قوم، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، کبھی کبھی انہیں کیا ہے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو جن گنہگاروں کو ڈھیل ملتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے یا اللہ ہم پر قادر نہیں ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دراصل ڈھیل دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکڑ نہیں سکتا، یا اللہ تعالیٰ اس گناہوں کے ساتھ ہم سے خوش ہے۔ یاد رکھیے اصل یہ معاملہ نہیں ہے، اس کا وہ مقررہ وقت نہیں آیا، بس اللہ نے جو مقررہ وقت تقدیر میں لکھا تھا، خواہ وہ الگ سے ایک انفرادی شخص کی شکل میں ہو یا پوری امت کے اجتماعی شکل میں ہو، مقررہ وقت جب آ جاتا ہے عذاب کا تو ہم اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اس لمحے ایک لمحہ بھی پیچھے اور ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے میرے رسول آئیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو شروع سے ابتدائے آفرینش سے ابن آدم کو خبر دے دی، اولاد آدم کو خبر دے دی کہ دیکھو ہمارے انبیاء اور رسول آتے رہیں گے، تو جو کوئی بھی میرے رسول آئیں گے جو تمہیں کیا ہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں گے، یقصون علیکم آیاتی، پھر ان کی باتیں سن کر جو تقوی اختیار کرے گا، جو عمل صالح کرے گا، فمن اتقی واصلح، تو اس کے لیے خبر کیا ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اس کے لیے نہ کوئی خوف کا موقع ہے نہ کوئی غم کا موقع ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے رسولوں کو جب بھیجا ان کی قوم کو بتا دیا، لیکن ان میں جو لوگ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جو لوگ میری آیتوں کو جھٹلائے اور کبر اور غرور کے ساتھ اس سے منہ موڑا، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، اصحاب نار، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، بس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ افطرا پردازی کرے، جھوٹ گھڑے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے اور لوح محفوظ میں اللہ نے جو کتاب رکھی ہے، حالانکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نصیب کا لکھ دیا ہے جو انہیں مل کر رہے گا۔ جو کچھ بھی اللہ نے سزا رکھی ہے، جو کچھ بھی اس کے لیے رکھا ہے، وہ خواہ جھٹلائے خواہ اللہ پر جھوٹ گھڑے، وہ نہ مانے، لیکن اس کا حصہ جو اس کی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے اسے پہنچ کر رہے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے جب ان کے پاس ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو پوچھیں گے کہ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، ذرا بتاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو پکارتے تھے وہ کہاں گئے؟ اب پکارو نا ان کو، قادر ولی کو پکارو، عبد القادر جیلانی کو پکارو۔ جب روح قبض کرنے کا معاملہ ہو رہا ہو، موت طاری ہو رہی ہو، ایسے وقت میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جتنے معبودان باطل کو انہوں نے گھڑ رکھا تھا آج کوئی مدد کو آنے والا نہیں ہے۔
تو اس وقت فرشتے کہیں گے جن کو تم چھوڑ کر پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، ان کو پکارو ذرا، کہاں گئے وہ سب؟ اینما تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہ وہ کہیں گے کہ وہ سب ہمیں چھوڑ کر غائب ہو گئے، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ یقیناً، اقرار کریں گے کہ وہ لوگ خود یقیناً کافر تھے، ہم ہی اصل میں کافر تھے۔ اللہ پر افطرا پردازی کرنے والوں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا جو مزید حال ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے، جو اوپر گزرا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھائے پیے لیکن غیروں کی عبادت کرے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر، روزی، جو کچھ بھی اسے دیا، جو کچھ بھی اسے خیر و شر لکھ دیا گیا وہی اس کو ملے گا، خواہ وہ کسی کو پکارے یا نہ پکارے۔ لیکن اصل حقیقت اس وقت کھل کے سامنے آئے گی جب اللہ تبارک و تعالی موت کا فرشتہ جب بھیجے گا، موت کا وقت آ جائے گا اور فرشتہ روح قبض کر رہا ہوگا تو جہنم کی طرف لے جائیں گے اس کو فرشتے۔ تو اس وقت کہیں گے یہ بات، کہاں ہے وہ معبود تمہارے؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، آج اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ تو اس وقت وہ صاف جواب دیں گے وہ تو سب غائب ہو گئے، کوئی نہیں ہے پرسان حال ہمارا، ایک اللہ کو پکارو وہی سہارا ہے۔ تو اپنے بارے میں اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم دنیا میں کافر تھے، ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، تب خود کیا ہیں؟ اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ تو آگے کیا احوال پیش آئیں گے جب ان کو لے جایا جائے گا جہنم کی طرف؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار۔ ہوگا یہ کہ اللہ کہے گا کہ جن و انس کی جو کافر جماعتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کے ساتھ تم لوگ بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے گروہ کو، یہ جو کافرین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، جب حشر کے میدان میں تصفیہ ہو جائے گا، جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ اعلان ہوگا کہ پچھلی امتیں جنہوں نے بھی کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارا اور دوسروں ولیوں کو کیا ہے کارساز بنایا، ان سب کے ساتھ ان کو بھی جہنم میں داخل کر دو، ہو جاؤ جہنم میں تم بھی۔ اور اس وقت حالت ان کی کیا ہوگی؟ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی تو اپنی جیسی پچھلی جماعت پر لعنت بھیجے گی۔ کس واسطے لعنت بھیجے گی؟ کہے گی کہ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ یہ ہے اصل حالت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک جماعت جائے گی تو پچھلی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب جماعتیں اس میں اکٹھی ہو جائیں گی جہنم میں تو بعد کی جماعت اپنی پہلے سے آنے والی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس لیے تو انہی آگ کا دوہرا عذاب دے۔ اللہ کہے گا کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم میں ان سب کو لے جائے گا اور فرشتے ان کو پھینکیں گے تو ہر جانے والی جماعت جو اس سے پہلے جا چکی ہے جہنم میں لعنت کرے گی، برا ہو ان پر اللہ کی لعنت ہو، ایک دوسرے پر کیا ہیں لعنت کرتے ہوئے اندر داخل ہوں گے۔ اور سب جماعتیں جو کافر جماعتیں ہیں پورے کے پورے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ان کو جہنم میں داخل کر دو، داخل پورے کے پورے ہو جائیں گے، تو اس وقت انہوں نے کہیں گے اخراہم لأولاہم، جو پچھلی جماعتیں آ چکی ہیں جو پہلے آئی ہیں ان دونوں کا کیا ہے یہ مکالمہ ہے، کیا ہے؟ کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، یہ بدبخت تھے، یہ گمراہ تھے اے اللہ جن کو ہم کو بھی گمراہ کیا، یہ تھے بدراہ جو ہم کو بھی گمراہ کیا، اس واسطے ان کو عذاب کا دوہرا عذاب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے جن کی پیروی کر کے گمراہ ہوئے ہیں۔ آج کے پیر و مرشد، آج کے جیب بھرو مولوی، پیٹ بھرو پیر جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر یہ لوگ قرآن اور حدیث کو انکار کر دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں توحید کا،
شرک پر کیا ڈٹ جاتے ہیں، یہ کل کے دن کہیں گے کہ اے اللہ یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے ہم برباد ہوئے، ان کو دوہرا عذاب دے۔ تو اللہ کہے گا کہ دوہرا عذاب آج مانگ رہے ہو، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تمہیں معلوم نہیں ہے ہم دونوں کو دوہرا عذاب دیں گے، تم کو بھی دوہرا دیں گے، ان کو بھی دوہرا دیں گے، اس واسطے کہ تم نے ان کی اندھی پیروی کی، اندھی تقلید کی، قرآن اور حدیث کے سامنے ہونے کے باوجود بھی تم نے اپنے پیروں کو، اپنے مرشدوں کو پکڑ کے کیا کیا، قرآن حدیث کو ٹھکرایا، تو اس واسطے تم کو بھی دوہرا عذاب، ان بدبختوں نے جانتے بوجھتے بہکایا، ان کو بھی دوہرا عذاب۔ آج تم صرف ان کے لیے دوہرا عذاب مانگتے ہو نا، ہم دونوں کو دوہرا عذاب دیں گے۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور پہلی جماعت دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی، پس اپنے کرتوتوں کے بدلے تم عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی جن پیروں مرشدوں کو مان کر انہوں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو ٹھکرایا اور اس منانے میں لگے رہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے میں لگے رہے، توحید کے پیغامات کو ٹھکراتے رہے، توحید کو اپنانے سے انکار کرتے رہے، ٹھٹا مذاق وہابیت فلاں فلاں کہہ کر کیا انہیں ستایا، وہاں یہ پیر و مرشد خود کہیں گے اپنے مریدوں سے کہ تم ہی صرف کیا ہے، تم کہتے ہو کہ ہم کو دوہرا عذاب، نہ، تم بھی برابر کے گناہ میں شریک ہو۔ اخراہم قالت اولاہم لاخراہم، پہلے والے کہیں گے جن کی پیروی کر کے لوگ گمراہ ہوئے تھے کہ تم مانگتے ہو ہمارے لیے دوہرا عذاب، جبکہ تم برابر ہو ہمارے گناہ میں شریک ہو، تم بھی تو اندھی تقلید کی، تم بھی تو ہمارے دنیاوی کیا ہے عیش و آرام کے لیے، اپنے مطلب کے لیے سود کھاؤ، ہاں جوا کھیلو، شراب پیو، جو چاہے کرتے رہو، بس سال میں ایک بار عرس جا کر چادر چڑھا دو تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ عوام کیوں مانتی جلدی سے ان کی؟ اس بات سے مانتی کہ ان کو بھی اس میں بڑی عیاشی ہے، ہاں جنت کی ٹکٹ بڑی آسانی سے مل رہی ہے، بس ایک چادر چڑھا دو مسئلہ ختم۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ برابر کے شریک ہے، فما کان لکم علینا من فضل، تم پر کیا ہے کوئی برتری نہیں ہے ہمارے پر، تم بھی برابر کے شریک ہو، تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، وہاں سے انہیں ندا دی جائے گی کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر، کتنا تفصیلی مضمون کھول کھول کر اللہ بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے کہ یہاں کے ان چکروں میں مت پڑو، ان گناہوں میں مت پڑو، ان لوگوں کو بڑا نہ بناؤ، بنیاد اصل قرآن و سنت ہے، اسی کے بیس پر تمہارے اعمال جانچے جائیں گے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا اور واستکبروا عنہا، اللہ تبارک و تعالی کے قرآن سے اعراض کیا، کبر اور غرور میں پڑ گئے، ان کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اللہ تبارک و تعالی مثالاً محاورتاً کہہ رہا ہے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکھے میں داخل ہو جائے، یعنی اونٹ سوئی کے ناکھے میں داخل ہونا جتنا ناممکن ہے اتنا ہی ناممکن ہے کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہ کہنا ہے، کیونکہ اونٹ کی جو اونٹ کا جتنا بڑا کیا ہے ضخامت ہے، جتنا بڑا ہے اتنا بڑا اونٹ سوئی کے چھوٹے سے ناکے میں جس میں کیا ہے آپ تاغا ڈالتے ہیں اس ناکے میں کیسے داخل ہوگا؟ یہ محاورہ ہے، جو کام ہو ہی نہیں سکتا اس کے لیے عربی میں محاورہ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ولا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اونٹ کیا ہے سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ کبھی داخل نہیں ہوگا اونٹ سوئی کے ناکے میں، اور یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کذالک نجزی المجرمین، کہ ایسے ہی ہم مجرموں کو دیتے ہیں سزا، یہ ان کی سزا ہے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، ان کے لیے ہوگا جہنم ہی گود ٹھکانہ، ہاں مہاد، اوپر کا فرش جو بھی ہے نیچے کا فرش جو بھی ہے سب کا سب بستر پورا آگ ہی آگ ہوگا، جہنم ہی ان کا بستر ہوگا۔ ومن فوقہم غواش،
اوپر کا اوڑھنا جو ہے نا جی، ایک بندہ کیا ہے نیچے کا استعمال کرتا ہے بیڈ، ایک اوپر کا اوڑھنا ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ایسے مجرم ہیں جن کا اوڑھنا اور جن کا بستر سب بچھونا اور اوڑھنا جہنم کی آگ ہی آگ ہوگی، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا ان منکرین کا جو اللہ کی آیتوں کو ٹھکرائے، اللہ کی عبادت کو ٹھکرائے، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارے، اولیاء کو پکارے، اپنی منمانی کی اور ڈانس میں، رقص میں اور اسی طرح کے کیا ہے دوسرے واہیات قسم کے عبودیت کے وہ مراسم جو انہوں نے رائج کر لیے تھے دنیا میں، اس میں پڑ گئے تو ان کا احوال جہنم میں کیا ہوگا، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب جیسے ہی کیا ہے جہنمیوں کا ذکر آیا، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر جنتیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، تو اب جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ جنہوں نے ایمان لا کر عمل صالح کیا، ایسا کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا شریعت میں کہ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے وہی حکم دیا جو وہ کر سکتے تھے، اسی واسطے یہ اہل ایمان عمل صالح کیے، تو ہم ان کے اوپر کوئی چیز ایسا نہیں ڈالیں گے، ایسا بوجھ نہیں رکھیں گے جو وہ نہیں اٹھا سکتے، نہیں برداشت کر سکتے۔ شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس واسطے انہوں نے عمل کر کے کیا کیا، اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں حف تقلیم کی بادشاہت بھی مل جائے میرے دوستو، یاد رکھیے وہ ہمیشگی کی تو نہیں ہے نا جی، وقت مقررہ پہ نکلنا ہے۔ دنیا میں تم کچھ بھی حاصل کر لو، سونے کے محلات تعمیر کر لو، جیسا کہ بعض بادشاہوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کا ٹوائلٹ بھی سونے کا ہے، لیکن کچھ بھی بنا لو، موت کا پنجہ جب آئے گا نا، اس وقت کچھ نہیں کر سکو گے اور تمہیں سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ جانا ہوگا۔ لیکن جنت کی بیوٹی یہ ہے کہ جس میں سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہو گے۔ ہاں، پھر فرما رہا ہے کہ وَنَزَعْنَا، ان کے اندر کا ماحول کیا ہوگا جنتیوں کا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ حسد نکال دیں گے۔ لڑائی جھگڑا جو کچھ بھی دنیا کے اندر ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہوتا ہے، جو لڑائی جھگڑا حسد کینہ کپٹ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نکال دیں گے، من غل، نزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ایسا پاک ماحول عطا کریں گے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا امن پسند ہوگا، سلامتی کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ کیا ہے دوسری الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلامتی سلامتی کہی جائے گی ہر طرف سے، اور ماحول یہ ہوگا، ایٹماسفیئر جو آگے کا جو سامنے کا منظر جو ہوگا، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس وقت زبان پر جنتیوں کا کیا ہوگا، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس راہ پر ڈالا، ہدایت دی، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ حمد کے کلمات جاری ہوں گے، ہاں، وہاں کا کلمہ ہی کیا ہوگا، وہاں کی بات چیت ہی کیا ہوگی، اللہ کی تعریف ہوگی، الحمدللہ، اللہ کا بے پناہ شکر احسان اور تعریف ہے، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، پھر تو کیا ہے ہم ہدایت نہیں پا سکتے، ہم تو گمراہ ہو جاتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق کے ہمارے پاس جتنے رسول آئے، وہ رسول ہمارے رب کی طرف سے حق بات لے کر آئے، ہم نے اس وقت عالم غیب میں ہوتے ہوئے بھی سب کچھ چیزیں ہم نے ان پر ایمان لایا، حق جانا۔ تو وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں پکار کر بتا دیا جائے گا کہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ گویا کہ خاص طور پر اشارہ ہے، جیسے تم ترکے میں پاتے ہو، وراثت میں عمل کا بھی دخل ہوتا، لیکن سب سے اہم ترین چیز جو بات ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، ایمان کا، کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ،
پکار کر کہا جائے گا کہ اے جنت ہے تمہاری، یہ اورثتموہا بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے اس کے عوض تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے۔ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ وہاں کے اندر کا حوار، وہاں کے اندر کی بات چیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کرتا ہے۔ جب یہ لوگ اندر داخل ہو جائیں گے نا، حمد ہی حمد ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوں گے، تو ایسے وقت میں اللہ کہتا ہے کہ جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے، حالانکہ جہنم والے بہت دور ہوں گے، جیسے یہاں بیٹھنے والا امریکہ والے کو دیکھ نہیں سکتا اتنی دوری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سسٹم ایسا رکھے گا کہ وہ اتنا دور ہوتے ہوئے بھی جہنم کو جنت میں رہتے ہوئے وہ دیکھ پائیں گے، بات کر پائیں گے۔ جیسے آج کیا ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے سیٹلائٹ چینلز اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے موبائل وغیرہ کا جو فنکشننگ ہے اور ویڈیوز وغیرہ ہم جو کر رہے ہیں، گویا کہ یہ سسٹم جنت میں اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ اسی واسطے اللہ کہتا ہے کہ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے حق پایا۔ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، کیسے کیا تھا؟ رسولوں کے ذریعے، رسول جو کچھ لے کے آئے ہم نے اس کو حق جانا اور ہم نے آج اس کی صداقت کے عوض میں جنت کو پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے حق پایا؟ تو وہ کہیں گے قالوا نعم، ہاں ہاں، انکار پر رسولوں نے ہمیں جو کچھ بتلایا تھا، عذاب جہنم ملے گا، یہ تو کیا ہے جی، بالکل سامنے حق ثابت ہو گیا۔ تو فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تب ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ جنت کے اندر کا حوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیوں ایسا ہوگا؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور چاہتے تھے کہ راہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، ہاں چاہتے تھے کہ ٹیڑھی راہ ہی چاہتے تھے، ٹیڑھی ہی چاہتے تھے، بلکہ صراط مستقیم سیدھی راہ انبیاء ان کے سامنے لے آ کے رکھے ہوئے تھے، قرآن موجود تھا، حدیث موجود تھی، سیدھی راہ سامنے تھی، لیکن یہ بدبخت چاہتے یہ تھے کہ خود روکتے بھی تھے، رکتے بھی تھے، ساتھ میں کیا ہے، چاہتے ٹیڑھی راہ تھے۔ وہم بالآخرۃ کافرون، اور آخرت کا یہ انکار کرتے تھے، اس واسطے ان کی یہ حالت ہوئی۔ وبینہما حجاب، ایک دوسرا منظر پیش کر رہا ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب بھی ہوگا، ایک دیوار بھی ہوگی، اور فرمایا کہ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون۔ فرما رہا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک حجاب ہوگا، اور وہ حجاب کے اوپر، وہ دیوار کے اوپر اعراف ہوگا۔ اعراف کا مطلب کیا ہے؟ اونچی جگہ، اسی سے یہ نام، یہ سورت کا نام بھی ہے اعراف، سورۃ الاعراف۔ فرمایا کہ اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچان لیں گے، یعنی اوپر ہوں گے اور جہنم اور جنت کے درمیان ایک دیوار پر اونچے پر کھڑے ہوں گے، تو ادھر پلٹیں گے تو سیدھے طرف جنت والوں کو دیکھیں گے، اور ادھر پلٹیں گے تو وہ بائیں طرف جہنم اور جہنم والوں کو دیکھیں گے۔ اسی واسطے فرما رہا ہے کہ یعرفون کلا بسیماہم، جو لوگ ان کے ساتھ، جنتی لوگ جنت میں جا چکے تھے، جو ان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے تھے، ان کو دیکھ کر ان کے نشانیوں سے ان کو پہچان لیں گے۔ جہنم میں جو گئے تھے اور جو نافرمان تھے، ان کو دیکھ کر ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی دعائیں یہ ہوں گی، وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن امید یہی رکھے ہوئے ہوں گے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اصحاب اعراف ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے برائیاں اور نیکیاں دونوں برابر برابر ہوں گی، یعنی اتنی نیکیاں بھی نہیں ہوں گی کہ جنت چلے جائیں اور اتنی بھی کہ جہنم چلے جائیں، برابر برابر ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعراف کے اوپر کھڑا کر دے گا، یہ
دیوار پر کھڑے ہوں گے، لیکن یہ آخری میں جنتیوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن دعا کر رہے ہوں گے اس وقت کہ جنتیوں پر اللہ سلامتی برسائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لم يدخلوها، ابھی تو یہ داخل نہیں ہوئے، لیکن وہم یطمعون، امید تو رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو گویا اشارہ ہے کہ آخر میں ان کا انجام جنتیوں کے اندر ہوگا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا دے۔ یعنی اعراف والے یہ تو جنت والوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور ادھر دعا بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ادھر جہنم والوں پر پھریں گے، جہنم والوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ شامل کر دیجیے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ ایک دوسرا حوار ہے انہی اعراف والے لوگوں کا۔ اعراف والے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنمیوں کو ان کی علامتوں سے جہنم کے اندر جو عذاب میں مبتلا ہوں گے، چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، ان کو پہچان لیں گے تو وہ کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہ تمہاری جماعت اور تمہارا کبر اور غرور تمہیں کام نہ آیا۔ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے تمہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکشی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روگردانی نہ کرو، تمہارا غرور، تمہارا تکبر، تمہاری جماعتیں جن پر تمہیں بڑا کیا ہے ناز تھا کہ ہم کہیں جی رسولوں کی بات مانیں، لیکن آج دیکھ لیا اپنا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اعراف والے کہیں گے ان جہنمیوں سے بدبختوں دیکھو ذرا کہ یہی وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھاتے تھے، قسم کھا کے کہتے تھے اللہ کی رحمت ان پر نہیں ہوگی۔ یعنی یہ مظلوم صحابہ بلال، صہیب، عمار، ابو فہیکہ، ان مظلوم صحابہ کو دیکھ کر مشرکین مکہ ٹھٹا اڑاتے تھے، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت تو گئی، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو چھوڑ کر ان کو چن لیا۔ ہرگز بھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، ہرگز بھی کیا ہے ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ یہ عام عوام کو بہکانے کے لیے الفاظ ایمان والے غریب لوگوں کو دیکھ کر مشرکین مکہ کہتے تھے، تو وہاں اعراف والے دیکھ کر جو مشرکین مکہ جہنم میں پڑے ہوں گے ان کو دیکھ کر کہیں گے کیا تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی؟ لیکن آج تو کیا ہے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اللہ تعالیٰ تو ان سے کہے گا کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں مستقبل کا کوئی خوف ہوگا نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ یہ لوگ تو جن کو تم کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوگی، ان کو جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں بھیجے گا؟ آج نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت میں داخل کیا ہے جہاں پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے۔ یہ تو ایک معاملہ اعراف والوں کا ہو رہا تھا، ادھر جہنم والے بھی، جیسے اوپر ہم نے سنا کہ جنت والے جہنمیوں کو پکارے تھے، تو ایسے ہی باوجود سینکڑوں ہزاروں میل دور ہونے کے جنت، لیکن جہنم والے دیکھ سکیں گے، بات کر سکیں گے، گویا کہ ایک الگ انتظام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہل جہنم اہل جنت کو پکار کے کہیں گے، ہاں اصحاب النار اصحاب الجنہ کیا کہیں گے پکار کے؟ ان افیضوا علینا من الماء، ہمیں کچھ پانی دے دو نا جی، ہم پر کچھ رحم کرو نا، کچھ رزق دے دو نا، افیضوا علینا، جو بچ رہے نا، کھا پی کے تم نے جو چھوڑ دیا نا کم از کم وہی دے دو نا۔ ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی دے دو، یا کوئی بھی جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ تو وہ کہیں گے قالو، اہل جنت کہیں گے نا 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 ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، نہ کھانا مل سکتا ہے تمہیں، نہ پانی مل سکتا ہے۔ آج ہم سے تم مانگ رہے ہو، کل ٹھٹا مذاق اڑاتے تھے نا دنیا میں کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا۔ یہ ہے اصل میں جہنم جاننے کا سبب کیا ہے، جنہوں نے لہو و لعب کو اپنا دین بنا لیا تھا۔ ہاں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کھیل کود تماشا، کیا ہے بھائی دنیا، ارے انجوائے بھائی، انجوائے کرو، انجوائے لائف۔ ہاں
وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج ہم انہیں بھول جائیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا جاؤ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے دور ہو جاؤ بدبختو، جیسے تم نے اللہ کو بھلا دیا تھا دنیا میں، آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں. وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس واسطے کہ یہ دراصل ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے ہیں جسے پورے علم کی بنیاد پر کھول کر بیان کر دیا ہے. وہ ایمان لانے کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے بڑی رحمت کی کتاب یعنی قرآن. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ان کے پاس ہم نے کیا ہے، ایک کتاب بھیج دی، ایک کتاب کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا. فصلناہ علی علم، اس کتاب کی عظمت اور اس کتاب کی تعریف کیا ہے جی؟ ہر علم کو اللہ نے اس کے اندر مفصل بیان کر دیا ہے، بہترین طور پر تمہیں کیا کرنا ہے، زندگی گزارنے کا پورا کیٹلاگ دے دیا ہے، اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے، ہدن و رحمہ، رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون، لیکن کن کے لیے جی؟ ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کو مانتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ نے اس میں ہدن، رحمہ اور تفصیل رکھی ہے، لیکن ماننے کی وجہ کیا ہے بدبختو؟ کیا یہ لوگ قیامت کا آ جانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اتنا سب کچھ کھلا آنے کے باوجود بھی، ہدایت نازل ہونے کے باوجود بھی، یہ بدبخت کس کا انتظار کرے؟ کیا وہ لوگ قیامت کے آ جانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا تأویلہ. لیکن جب یہ قیامت آ جائے گی نا، آج وقت ہے، توبہ کر لو، مان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں آ جاؤ. یوم یاتی تأویلہ، جس دن وہ آ جائے گی، اس دن وہ لوگ جنہوں نے اسے اس سے پہلے بھلا رکھا تھا، کیا ہوگا؟ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، انبیاء سچی بات لے کر ہی آئے تھے. اس وقت اعتراف کریں گے، وہ اعتراف ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا. آج بھولے ہوئے ہیں لیکن آج یاد کر لیں گے تو فائدہ ہے، کل اگر کہیں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں، اور وہ کل ضرور کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے رب رسول جو آئے تھے وہ سب کے سب حق لے کر آئے تھے. فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کہیں گے کہ بس اب کیا کچھ لوگ ہمارے سفارشی بن سکتے ہیں، ہمارے لیے سفارش کریں گے، کوئی ہے یا نہیں؟ تو کم از کم ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے گا کیا؟ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اس واسطے کہ ہم نے جو عمل کیا ہے اس کے بدل دوسرا بہترین عمل کر کے ہم لوٹیں. یہ چانس مل سکتی ہے کیا؟ اس وقت کیا ہے، آہوازاری کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، لیکن اس وقت یہ دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، ضرور بالضرور. یہ ایک ہی چانس ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جب اعتراف کریں گے کہ ہمارے رب انبیاء سچی بات لے کر آئے تھے، بس اب کیا کچھ لوگ ہمارے سفارشی فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، جو ہمارے لیے سفارش کریں، مل سکتے ہیں؟ یا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم جو کچھ پہلے کرتے رہے اس کے بجائے نیک عمل کر لیں. تو اللہ کہے گا نا، قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، انہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا، اور ان کی جھوٹ اور ان کی افترا پردازی ان کے کچھ کام نہیں آئی. یہاں پر اب ان کی باتیں قبول نہیں کی جائیں گی. جو لوگ یہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں آئیں گے، فلاں پیر آئیں گے، ان کی چادر پکڑ لیں گے، ان کا دامن پکڑ لیں گے، ان کو بلا لیں گے، ان کو بلا لیں گے، وہاں ترسیں گے کہ ہے کوئی سفارش کرنے والا، وہاں کوئی نہیں آئے گا. یاد رکھیے، ایک اللہ کو پکار کر، ایک اللہ کی توحید پر ایمان رکھ کر جنہوں نے کیا ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالی سفارش کی گارنٹی دیتا ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارا ان کے لیے کوئی شفیع نہیں ہوگا. فہل لنا من شفعاء، پوچھیں گے، گڑ گڑائیں گے. اگر ہوتا تو یہاں جواب مل جاتا، نہیں ہے. ہاں، اہل ایمان کے لیے ملے گا. ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے ہے، اہل شرک کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت
اور اس کی خلاقیت کا اظہار ہوتا ہے کہ جو رب تمہیں ہدایت دے رہا ہے، جو تمہیں دعوت دے رہا ہے، جو رسولوں کو بھیج رہا ہے، جو کتاب اتار رہا ہے، وہ ہے کون؟ پتہ ہے تمہیں کچھ؟ اس کی ربوبیت اور اس کی خلاقیت اور اس کے بادشاہیت کا کوئی اندازہ ہے تمہیں؟ نہیں ہے تو بدبختو پڑھو، سنو، سمجھو کون ہے تمہارا رب۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک وہی ہے تمہارا رب اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں کے اندر، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ وہ رات کے ذریعے دن کو یغشی اللیل النہار ڈھانپ دیتا ہے، پھر یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، رات تیزی کے ساتھ اس کی طلب میں رہتی ہے کہ دن کب آئے، پھر دن تیزی کے ساتھ طلب میں رہتا ہے کہ رات کب آئے، تو یطلبہ حثیثا، ایک دوسرے کے پیچھے طلب میں رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس نے سورج کو، والشمس والقمر چاند کو، والنجوم ستاروں کو پیدا کیا، مسخرات بامرہ، یہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ لوگو، سب کا سب حکم اور سب کی پیدائش اسی کے لیے ہے۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو، وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کا حکم ہر جگہ نافذ ہے۔ کائنات کے اندر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا لیکن رب کا حکم ہو، میری خلاقیت ہے، میرا امر ہے۔ الخلق والامر، خلق جتنا بھی پیدا ہوا ہے، جتنی بھی چیزیں سب میں نے پیدا کی، امر جو بھی حکم چلتا ہے وہ میرا ہے۔ کائنات کے اندر میرے اذن کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ ہاں، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ یہ ہے اللہ جو بڑا ہی کیا ہے، بابرکت ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، عالموں کا رب، یہ ہے اللہ۔ تو کرو کیا؟ اس خلاقیت کو پہچان لیے، اس ربوبیت کو پہچان لیے، خالق کو پہچان لیے اور پختہ عقیدہ کر لیا کہ کائنات کے اندر کوئی حکم نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، کائنات کے اندر کوئی کچھ پیدا نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ جب یہ پختہ توحید تمہارے اندر رگ رگ میں، نس نس میں، دل میں بیٹھ جائے گی تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، تو تم لوگ اپنے رب کو نہایت ہی عجز و انکساری اور خاموشی کے ساتھ صرف اسی کو پکارو۔ یہ کیا بد تہذیبی ہے، بے ادبی ہے، حد سے بڑھ جاتے ہو۔ بے شک حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لا يحب المعتدین، کون معتدین؟ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں کہ وہ سب کے سب معتدین ہیں، حد سے بڑھ جانے والے۔ ہاں، جو رب العالمین نے کائنات کو پیدا کیا، جو رب العالمین نے خلاقیت کے اعتبار سے تنہا ہے، ربوبیت کے اعتبار سے تنہا ہے، امر اسی کا چلتا ہے، بدبختو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہو تم۔ یاد رکھو، پکارنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم پکارے بھائی سجدہ کرے گا، نہ، پکارنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا ادعوا ربکم، پکارو تو صرف تم اپنے رب کو پکارو۔ کیسا پکارو جی؟ تضرعا وخفیۃ، عجز سے، انکساری سے، تضرع سے، آہوزاری سے، روتے ہوئے، اور چپکے چپکے، خفیہ۔ بلند آواز سے بھی کبھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اصل ذکر کیا ہے؟ انتہائی پست آواز سے کرنا ہے۔ اس میں عجز زیادہ ہے، اس میں انکساری زیادہ ہے۔ یہ جو شیوے بنا لیے نا صوفیہ کے محفلیں، اللہ اللہ کی محفلیں، یہ پکار لینا، یہ کیا ہے؟ ذکر بلند۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا مسلمانوں۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ زمین کے اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد کیا ہے جی؟ فساد فی الارض سب سے بڑا شرک ہے، کیونکہ توحید کے ضمن میں یہاں پر فساد آیا ہے، تو بات اچھی طرح سمجھ لی جا سکتی ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا،
زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ اصل فساد جو تھا وہ شرک تھا، اور اللہ کے رسول کے آنے کے بعد توحید قائم ہو گئی، یہ اس سے اصلاح ہو گئی۔ اس اصلاح کے بعد پھر فساد نہ کرو، اور وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہو۔ اوپر آیا تضرعا وخفیہ، ذکر میں دعاؤں میں اہم ترین چیز تضرع، آہوازاری، رونا، گڑ گڑانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آہستگی سے پکارنا۔ یہاں پر فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، ایک دوسرے طرف عبادت میں دعاؤں میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ ڈر اور امید، کیونکہ خالی ڈر جانا یہ خوارجین کی صفت ہے۔ خارجی لوگوں نے کیا کیا؟ ڈر کو مضمون بنا لیا، اور خالی امید پہ بیٹھ جانا اللہ بڑا رحیم ہے بھائی، یہ مرجیہ کی صفت ہے جو ضال اور مضل فرقہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اہل السنہ والجماعہ ہے، ڈر بھی ہو خوف بھی ہو، ڈرتے ڈرتے پکارتے رہو اور امید میں رہو کہ اللہ معاف کر دے گا، اور اپنی نیکیوں پہ کبھی نہ اتراؤ، کتنی بھی نیکی کر لو ڈرتے رہو کہ اللہ شاید ان نیکیوں کو قبول کرے تو نہ، اگر نہ کرے تو کیا ہوگا۔ ہاں یہ دونوں چیزیں ہوں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اسی واسطے فرمایا کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے بہت قریب ہوتی ہے، محسنین کے بہت قریب ہوتی ہے۔ پھر اسی کیا ہے خلاقیت، اسی ربوبیت کی طرف کیا ہے آ رہا ہے۔ دو تین باتیں نصیحت کی ہو گئی، پھر جو ان ربکم اللہ الذی سے مضمون شروع ہوا وہی مضمون پھر یہاں وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، وہی ہے جو ہواؤں کو رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے۔ بارش اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ہواؤں کا کیا دور چلتا ہے نا جی، جس سے انسان پہچان جاتا ہے کہ اب موسلادھار بارش برسنے والی ہے۔ وہ کون بھیجتا ہے تمہیں؟ وہ رب العالمین ہے تمہارا جو بھیجتا ہے۔ یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ، وہی ہے جو ہواؤں کو رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ حتی اذا اقل سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذکرون۔ کہا کہ یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، سحاب بادلوں کے ٹکڑے، ثقال وزندار، یہاں تک کہ وہ ہوائیں کیا کرتے ہیں کہ بادلوں کو ٹکڑوں کو جو اٹھاتی ہیں، جو پانی سے بڑے بوجھل ہوتے ہیں، ایک ایک بھی ابر کا ٹکڑا گویا کہ کیا ایک اور ہے ٹینک ہے جسے اللہ ہواؤں کے ذریعے ڈھکیلتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہواؤں کے ذریعے ڈھکیلے جاتے ہیں تو دوسرا جو تودا ہوتا ہے ابر کا، جب یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو اندر کا جو پانی ہوتا ہے نا جی، وہ پانی بارش بن کے برستا ہے۔ تو اس کا یہاں خاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے آیتوں میں یہاں آپ کو دکھا رہا ہے، کیا بہترین مضمون ہے، اپنی خلاقیت کا اظہار کیسے کر رہا ہے۔ دیکھیے کہ فرمایا کہ حتی اذا اقل سحابا ثقالا، جب یہ کیا ہے بادلوں کو بوجھل بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں لبلد میت، ہم ایسے شہر کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو مردہ ہے، یعنی ایسی کھیتی، ایسی زمین جو ابھی بنجر پڑی ہوئی ہے، وہاں پر حکم ہوتا ہے فانزلنا به الماء، وہ پانی وہاں پر برسے، خوش قحط بستی اس کی طرف اللہ روانہ کر دے، اور وہاں پر حکم ہوتا ہے کہ وہاں پر بارش برسائے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتے ہیں، پھر اس میں سے ہر قسم کے پھل، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ایسی بنجر زمین میں جیسے ہی پانی پڑتا ہے اور اس بارش کی وجہ سے لہلاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم نکالتے ہیں پھر انہی میں سے مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھل۔ یہ مثال دے کے اللہ کہتا ہے كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے زمین کے اندر سے تاکہ تم اس پر ذرا غور و فکر کرو، نصیحت کو قبول کرو۔ تم سوچتے ہو نا یہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، تو اللہ انہیں کیسے پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ بدبختو بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو، روزانہ تم اپنا نظارہ کرتے ہو، بنجر زمین میں تم کچھ نہیں ہوتا، جس طرح میت ہوتی ہے اسی طرح وہ بھی میت زمین ہوتی ہے،
پھر اللہ بارش برساتا ہے تو وہاں لہلاتے کھیت نہیں آتے ہیں، وہاں زندگی نمو نہیں پاتی ہے۔ اسی طرح کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن بارش برسائے گا تو اسی طرح جس طرح پودے اگتے ہیں کہ انسان بھی اگ آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو فنا کرنے کے بعد جب اٹھانے کا فیصلہ کرے گا وہاں پر بھی بارش برسائے گا، اور اس بارش کے برسنے کے بعد لوگ اسی طرح اٹھیں گے جس طرح نباتات زمین سے نکلتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ مثال دے کے کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم آخرت میں دوبارہ کیسے اٹھیں گے جب کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو اللہ کہتا ہے کذالک نخرج الموتیٰ، ہم مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے تو کھیتوں کو دیکھو، بنجر زمین کو دیکھو، پھر اس کے بعد لہلاتے کھیت جیسے تبدیل ہوتے ہیں اس کو دیکھو، سمجھ جاؤ گے اللہ کے حکم سے جب مردہ زمین زندہ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مشکل ہے کہ مردہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور اچھی زمین کا پودا اس کے رب کے حکم سے اچھا نکلتا ہے۔ ہاں، بہترین زمین ہو اور اس میں پانی بھی بہترین ہو جائے تو بہترین اناج، ایسے ہی بہترین لوگ جو عمل کر کے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا ہے، بہترین طور پر جنتیوں کی شکل میں انہیں کیا ہے، نکالے گا۔ تو فرما رہا ہے کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، اچھی زمین کا پودا اس کے رب کے حکم سے اچھا نکلتا ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے اس کا پودا بہت ہی کمزور اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ لا یخرج الا نکدا، وہ کچھ نہیں نکالتا سوائے اس کے کہ کیا ہے، کمزور اور بے فائدہ کچرا۔ تو جو لوگ یہاں پر بھی کیا ہے، کچرے کے مانند ہوتے ہیں، برائیوں میں ملوث، پھر ان کے لیے وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز سے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ شکر گزار بنو۔ ہاں، یہاں سے دراصل اقوام عالم کا ایک بہت اہم سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی قوم نوح کو، پھر اس کے بعد کیا ہے قوم ہود کو، قوم صالح کو بالترتیب کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، اس کا بیان آگے مسلسل آ رہا ہے۔ یہاں تک ہم اس درس میں یہاں تک ہم مقرر کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا ہے اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی سمجھ، فہم اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے ناموں کو چن لے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ہماری دین اور دنیا کو اور ہمارے تمام معاملات کو سدھار دے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ آج بھی توحید کا کام کر کے دیکھ لیجئے، محلے والوں کی طرف سے سب سے پہلی جو گالی آئے گی نا وہ یہی آئے گی، یہ دیوانہ پاگل ہے جی، دین دین بولتا رہتا ہے، اسلام اسلام بولتا ہے۔ آج سب ہوں گا کیا بھائی اسلام پہ چلنے؟ دیکھیے پہلی گالی یہاں پر بھی قوم ہود نے پہلا جو لفظ استعمال کیا حضرت ہود علیہ السلام کے مقابلے میں، فرمایا تو کیا فرمایا؟ صفاہا، صفی دیوانے کو کہتے ہیں۔ توحید ہے تو اللہ کی رحمت ضرور آئے گی۔ تو ہود اور ان کے ماننے والے جتنے بھی مسلمان تھے جو بہت ہی قلیل تعداد میں تھے، اللہ کہتا ہے کہ اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کے دم کاٹ کر رکھ دیے، ہاں جڑ کاٹ دی۔ توحید کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو آتی ہے نا جی، یہاں پر یاد رکھ لیجئے یہ استکبار کے لفظ کو، اصل میں تکبر کی وجہ سے ہی بہت سے لوگ توحید سمجھ آنے کے باوجود بھی آج قبول نہیں کرتے، ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے اور تمہاری خیر خواہی کی ہے، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ بڑے افسوس کا جملہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، میں نے تو تم سے نصیحتیں کی، خیر خواہی کی، تمہیں بچانا چاہا، لیکن تم نے میرا انکار کر کے عذاب کو مول لیا۔
تو شاید تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ بعین ہی اسی انداز میں آج ہماری بھی التجا ہے، اللہ کے لیے درگاہوں کا چکر چھوڑ دو، اللہ کے لیے شرک کے اعمال چھوڑ دو، اللہ کے لیے شرکیہ افعال چھوڑ دو، ولیوں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اب جن کو خیر خواہی پسند نہیں ہے وہ اپنے معاملے پہ ڈٹے رہیں، ورنہ تو رسول نے تو ہمیشہ خیر خواہی کی دعوت دی، ہم بھی اسی دعوت کو لے کے اٹھے ہیں۔